صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص دنیا بھر میں جہاں چاہے یہ سلسلہ دیکھا یا سنا چاہے، الحمدللہ عز و جل ہمارے 3 آلریڈی سلسلے چل رہے ہیں، جس میں تفسیر صراط الجنان، فیضان فرضی علوم کورس اور غیبت کی تباہ کاری شامل ہے۔ الحمدللہ عز و جل ایک نیا سلسلہ بنام کفری کلمات کے بارے میں سوال جواب شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی انفارمیٹیو سلسلہ ہے، کیونکہ اس کی فی الحال جو دور جا رہا ہے اس میں بہت ہی زیادہ اس کی اشد بلکہ ضرورت ہے، کیونکہ عموماً ہم مسلمان ہیں لیکن علم دین کی کمی کی وجہ سے ہم بہت سے ایسے کفریات کلمات بول دیتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اور پتہ بھی لگتا کہ کفری کلمات ادا کرنے کی وجہ سے کب کافر ہو جاتے ہیں، اور کافر ہو گئے تو تجدید ایمان لازمی ہے۔ اسی کے بارے میں بہت سی معلومات اس سلسلے میں ہوں گی۔ آپ سب سے منفی التجا ہے، بالخصوص خود بھی بلکہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے سب کو یہ سلسلہ دکھائیے، انشاءاللہ عز و جل اس میں بہت ہی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ سنن نسائی صفحہ 220، حدیث 220۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان پر موت کی کسی کے پاس ضمانت نہیں۔ اللہ رحمان عز و جل کے کروڑہ کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان کیا، اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہے گا۔ جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح متعدد بد نصیب مسلمانوں کا معاذ اللہ عز و جل ایمان سے منحرف ہو جانا یعنی پھر جانا بھی ثابت ہے، اور جو ایمان سے پھر کر یعنی مرتد ہو کر مرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 میں فرمان باری تعالی ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت دیتا ہوا ستا میں تجھ کو تیرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جانے ہمارا خاتمہ کیسا ہوا۔ ایک طویل حدیث پاک میں نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے، بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے۔ سنن ترمذی جلد 4 صفحہ 71، حدیث 2197۔ شیطان عزیزوں کے روپ میں ایمان چھیننے آئے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے، مگر اب دنیا سے ایمان کو سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا، اور پھر بھی کچھ نہیں معلوم کہ خاتمہ کیسا ہوگا۔ آہ آہ آہ،
موت کے وقت ایمان چھیننے کے لیے شیطان طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، حتیٰ کہ ماں باپ کا روپ دھار کر بھی ایمان پر ڈاکے ڈالے گا اور یہود و نصارہ کو درست ثابت کرنے کے مذموم سعی کرے گا۔ یقیناً وہ ایسا نازک موقع ہوگا کہ بس جس پر اللہ رحمان عز و جل کا خاص کرم و احسان ہوگا وہی کامیاب و کامران ہوگا اور اسی کا ایمان سلامت رہے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 83 پر فرماتے ہیں کہ امام ابن الحاج مکی المالکی قدس سرہ مدخل میں فرماتے ہیں کہ دم نزع 2 شیطان آدمی کے دونوں پہلو پر آ کر بیٹھتے ہیں، ایک اس کے باپ کی شکل بن کر، دوسرا ماں کی۔ ایک کہتا ہے وہ شخص یہودی ہو کر مرا تو بھی یہودی ہو جا کہ یہود وہاں بڑے چین سے ہیں، دوسرا کہتا ہے وہ شخص نصرانی یعنی کرسچن ہو کر دنیا سے گیا تو بھی نصرانی کرسچن ہو جا کہ نصارہ کرسچن وہاں بڑے آرام سے ہیں۔ المدخل لا ابن الحاج جلد 3 صفحہ 171۔ واقعی معاملہ بڑا نازک ہے، بربادی ایمان کے خوف سے خائفین کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، فکر معاش بدل بلا حول معاد جان گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں، پیدا نہ ہونے والا قابل رشک ہے۔ حدیث مبارک میں کثرت امت کی ترغیب دلائی گئی ہے اور ہمارے پیارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت اس امت کے کثیر ہونے پر خوش ہوں گے اور دیگر امتوں پر فخر کریں گے، لہٰذا اولاد کے حصول کی خواہش میں دنیا و آخرت کی بھلائی پانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے، لیکن آج دنیا میں جو بے اولاد ہوتا ہے وہ عموماً خوب دل چلاتا ہے اور بچہ پانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے جتن کرتا ہے۔ اگر اس کا مطمع یعنی مقصد اصلی فقط گھر کی زینت اور دنیا کی راحت ہے، حصول اولاد سے مقصود آخرت کی منفعت کی کوئی اچھی نیت نہیں، تو ایسا بے اولاد آدمی نادانستہ طور پر گویا کسی کے دنیا میں پیدا ہونے اور پھر بہت بڑے امتحان میں مبتلا ہونے کی آرزو کر رہا ہے۔ میری یہ بات شاید وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو برے خاتمے کے خوف میں مبتلا ہو۔ ایک خائف بزرگ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، مجھے بڑے سے بڑے نیک بندے پر بھی رشک نہیں آتا جو کہ قیامت کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کرے گا، مجھے صرف اس پر رشک آتا ہے جو کچھ بھی نہ ہو، یعنی پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ حلیۃ الاولیاء جلد 7 صفحہ 93 رقم 11470۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غلبہ خوف کے وقت فرمایا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ الطبقات الکبریٰ لا ابن سعد جلد 3 صفحہ 274۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کاش کے دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، آہ صلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔